عہد نشاط ثانیہ، نشاط ثانیہ کو نشاط ثانیہ بھی کہتے ہیں، تجدید کی سمت اقدام اول۔ تعارف و تمہید۔ عہد نشاط ثانیہ کو عہد ایلزابتھن اور جیکوبین عہد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عہد چوطرفہ ترقیوں سے عبارت ہے، جس کے باعث اسے عہد زرعی سے بھی تعبیر کیا گیا۔ ایلزابیتھ خود بھی بے حد روشن خیال واقع ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہی انگلش چرچ کو روم کی ماتحتی سے آزاد کر کے سیکولر تصور کی بنیاد رکھی، نئے اقتصادی قوانین اور اصلاحات نافذ کر کے انگلینڈ کے عوام کو غربت سے نجات دلائی، بحری طاقت میں اضافہ ہوا اور مشرق سے تجارت کی راہیں واہ ہوئیں۔ امن و ترقی کا یہ ماحول زبان و ادب اور فن کے لیے بھی بے حد سازگار ثابت ہوا۔ تخلیقی فنکار یونان و روم کے شاہکاروں کی طرف متوجہ ہوئے، وسیع سطح پر ان کا احیاء کیا گیا، ان کی تدوین کی گئی، انہیں اخذ کیا گیا اور ان پر فخر کیا گیا۔ کلاسکس کو اپنی فہم کا حصہ بنانے، اپنے ذوق کی تربیت کرنے اور ادبی عظمت کو سمجھنے کی طرف یہ پہلا قدم تھا۔ اٹلی میں اسکیلیگر اور انگلینڈ میں سر فلپ سڈنی اور بین جانسن اس کے نمائندے تھے۔ سڈنی نے کلاسیکیت کا علم فراہم کرنے کے ساتھ نتائج اخذ کیے، بین جانسن نے کلاسیکیت کی پیروی کی اور اپنی بصیرت کو بھی رہنما بنایا۔ باوجود اس کے اپنے عصر کے ادبی محاورے اور مقامی تقاضوں کو بھی نظر میں رکھا۔ ملٹن جیسا طبعاً اور ذوق کے لحاظ سے کلاسیکی شاعر بھی یہ کہے بغیر نہیں رہا کہ شاعری میں قافیہ پیمائی ایک وحشی دور کی اختراع ہے۔ ملٹن کی کلاسیکیت محض خارجی حیت تک محدود تھی، جبکہ لفظوں کو برتنے کا اس کا اپنا اسلوب ہے جو بے حد احتساسی اور جوش آگیں ہے۔ شیکسپیئر نے بھی ٹریجڈی اور کامیڈی میں جہاں ضروری خیال کیا، انحراف سے کام لیا ہے۔ فرانس میں بوالوں کی محیط آواز کے باوجود کارنیل اور سینٹ ایورمون ارسطو کو ہر دور اور ہر قوم کے لیے معنی خیز تسلیم نہیں کرتے۔ کارنیل قدامت کی صرف روح کی پیروی کا قائل تھا۔ نشاط ثانیہ میں اس طرح کے ضمنی سوالات بھی اٹھتے رہے، لیکن تاریخ میں ادبی اور تنقیدی سطح پر اس نے جو سرمایہ چھوڑا اور چیزوں کو سمجھنے کی آزادانہ فہم کا جو تصور دیا، روایت کو سمجھنے اور اپنی بصیرتوں کو رہنما بنانے کی جو ترغیب دی، اس کی اہمیت اور ماویت ہر دور کے لیے ہے۔ سبق کا مقصد۔ اس سبق کا مقصد طلبہ کو عہد نشاط ثانیہ کے بارے میں درج ذیل علم فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے پس رو اور پیش رو دور کو سامنے رکھ کر تبدیلیوں کا جائزہ لے سکیں کہ کس طرح ایک دور دوسرے دور سے مختلف اپنی راہ کا تعین کرتا ہے۔ اثرات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ تاریخ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ روایت کس طور پر اپنا اثر قائم کرتی ہے اور کس طور پر اس سے گریز کی کوشش کی جاتی ہے؟ طلباء کے لیے درج ذیل امور قطعاً نئے ہیں۔ نمبر 1، نشاط ثانیہ کو ایلزابیتھن اور جیکوبین عہد بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، یہ چوطرفہ ترقیوں کا زمانہ ہے۔ نمبر 3، کلاسیکیت کی طرف عمومی دلچسپی نے فروغ پایا۔ نمبر 4، اٹلی سے اس کا آغاز ہوا اور بعد ازاں یورپ کے شمالی ممالک میں یہ ایک تحریک کی طرح پھیل گئی۔ نمبر 5، اٹلی میں اسکیلیگر سے ادبی تنقید کا آغاز ہوا۔ نمبر 6، انگلینڈ میں سر فلپ سڈنی نے ادبی تنقید کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ نمبر 7، سڈنی نے کلاسیکیت کا احساس دلایا، لیکن ان کی من و عن تقلید سے گریز کیا۔ نمبر 8، بین جانسن نے پیروی بھی کی اور اپنی بصیرت کو بھی رہنما بنایا۔ اس سبق سے ہمارے طلباء درجہ بالا معلومات سے مستفیض ہوں گے اور نشاط ثانیہ کے عہد کی مخصوص شناخت کو سمجھ سکیں گے۔ عہد نشاط ثانیہ کی نمایاں خصوصیات۔ مغرب میں تاریخ کا وہ عہد جو ادب، فنون لطیفہ، تہذیب، معاشرت اور ذہن و فکر کے اعتبار سے اپنی ایک الگ تخصیص اور ایک الگ کردار کا حامل ہے،
کئی سطحوں پر ترقیوں کا عہد بھی ہے اور کلاسیکی علوم و فنون کے احیاء کا عہد بھی۔ 15ویں صدی میں جس کا آغاز اٹلی سے ہوتا ہے اور اسی صدی کے آخر میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچتا ہے۔ 16ویں صدی کی نصف آخر تک شمالی یورپ کے تمام ممالک اس کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ اٹلی، فرانس اور انگلینڈ میں عہد نشاط ثانیہ کی شناخت نئی قدروں کی تشکیل اور زندگی کی نئی فہم کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ کئی شعبہ زندگی میں نیا تحرک پیدا ہوا، انسانی شعور کے ارتقاء کے ساتھ تصورات کی نئے سرے سے شکل سازی کی گئی، نئے طریقے سے انہیں مرتب و منظم کیا گیا، قدامت کو نئے معنی دیے گئے اور نئے امکانات کی تلاش کی طرف رغبتیں پیدا ہوئیں۔ ادب اور ادب کے دوسرے صیغوں میں غیر معمولی ترقی ہوئی۔ ادبی تنقید جو ابھی تک اپنی کوئی خاص شکل نہیں بنا سکی تھی اور نہ اس کی راہیں متعین تھی، نئے اذہان تھیوری سازی کی طرف رجوع ہوئے۔ انگلینڈ اور فرانس وغیرہ میں اس کا تاحال آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ تھا وہ یونان اور یونان سے زیادہ روم کا سرمایہ تھا، جو ان ملکوں کے لیے ایک بڑی تحریک بنا۔ ادب و نقد کے تعلق سے ماضی کی قدر سنجی کی گئی، اس سے روشنی کسب کی گئی، اس کی بنیاد پر نئے امکانات کا سراغ لگایا گیا۔ ارسطو اور ہوریس کے ترجمے ہوئے اور ان پر رائے زنی کی گئی۔ ماضی کی بنیاد پر جہاں قدامت کو نئے معنی مہیا کیے گئے تھے، نئے ذہن کی ذوقند بھرنے کی مساعی کو بھی دلچسپی کی نظر سے دیکھا گیا۔ تخلیقی اعتبار سے اس عہد کی زرخیزی اور ثروت مندی اس نئے ذہن کا نتیجہ ہے جس کے حوصلے اور ارادے بلند تھے اور جس نے بلا خوف و تردد اظہار کو کسی خارجی جبر کا محکوم نہیں بنایا تھا۔ دوسری طرف وہ ادبی تھیوری ساز تھے جو قدیم کے پہلو و پہلو نئے عہد کے تقاضوں، مطالبوں اور ضرورتوں کی بھی خاص فہم رکھتے تھے۔ ان میں ودا، منٹرنو، ٹیسو، ڈینیلو، کیسٹلویٹرو، سر فلپ سڈنی، ڈوبیلے اور رونسار کی خدمات کو خاص وقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسکیلیگر جس کا تعلق اٹلی سے تھا اور سر فلپ سڈنی جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا، اس معنی میں ممتاز ہیں کہ اول ذکر نے اٹلی میں ادبی تنقید کی بنیاد رکھی یا اس کا احیا کیا، اور سڈنی نے انگلینڈ میں قدر شعور مندی، مرکزیت اور اعتماد کے ساتھ ادبی تنقید کے شعبے کو قائم کرنے کی پہل کی۔ انگلینڈ میں کولیٹ، اراسمس اور وائوس جیسے انسانیت پسندوں نے تاریخ، فلسفہ، خطابت اور شاعری کی طرف خاص توجہ کی۔ خطابت اور شاعری کے بارے میں انہوں نے کوئنٹیلین کے تصورات پر اکتفا کیا۔ اسلوب میں انتخاب الفاظ اور ان کی مواد سے موزونیت کے قدیم تصور پر تحسین کے عمل کی بنیاد رکھی۔ وہ تخلیقی اظہار شائستہ اور پروقار ہے جو فنکار سے ہم آہنگ اور موضوع سے مطابقت رکھتا ہو۔ زبان میں درستی و معقولیت اور تکلم میں گہری سنجیدگی، بے ساختگی اور فطری پن نثر کو پرکار و مؤثر بنانے والے امور ہیں۔ گو کہ شاعری کی طرح نثر کے فنی اصول نہ تو سخت ہیں اور نہ معین۔ انسانیت پسندوں نے تعلیمی مقاصد کے لیے نئے علوم و آگاہیوں کا اطلاق کر کے اس معقولیت کے باب وا کیے جس کے تحت دنیا انہیں کچھ اور ہی رنگ میں دکھائی دینے لگی۔ انسان اساس عقیدے کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ میشیلے کے لفظوں میں اس کا مطلب آدمی اور ان تصورات کی دریافت ہے جن کی تشہیر برخارت نے اپنی کتاب دا سویلائزیشن آف دا رینائساں میں کی تھی۔ اسی عمل کا حصہ کلاسیکی قدامت کی بازیافت اور اسی کے پہلو و پہلو آدمی کی دریافت بھی تھا، جسے اس عہد میں عیسائی نظریے کے خلاف قرار دیا گیا۔ ٹیوڈور عہد کے نقاد۔ ٹیوڈور عہد میں جن نقادوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ ہیں سر جان چیک، راجر ایشم، تھامس ولسن،
وغیرہ۔ سر جان چیک ایڈورڈ سکس کا تعلیق اور ایک اہم اسکالر اور کیمبرج میں یونانی علم و دانش کا استاد بھی تھا۔ انگریزی نثر میں سادہ اسلوب پر اس کی ترجیح تھی اور اسی کی ترویج کے لیے وہ کوشاں رہا۔ راجر ایشم نے کیمبرج میں تعلیم پائی تھی۔ اس کا خاص موضوع کلاسکس تھا اور یونانی فکر و ادب کا گہرا علم رکھتا تھا۔ 1558 میں ملکہ الزبیتھ نے اسے اپنا اتالیق مقرر کر لیا۔ تعلیم کے شعبے میں بھی اس نے بہت سے عمدہ کام کیے۔ سر جان چیک ہی کی طرح وہ بھی سادہ انگریزی نثر کے حق میں تھا۔ تھامس ولسن بھی لاطینیت کو انگریزی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتا تھا۔ وہ اہل وطن کو انگریزی میں لکھنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کی ایک اہم تصنیف رول آف ریزن میں اور دوسری آرٹ آف ریٹورکس 1553 میں شائع ہوئی، انگریزی ادبیات کی تاریخ میں جس کا ایک وقی درجہ ہے۔ ان تینوں نقادوں کا تعلق کیمبرج سے تھا، اس لیے انہیں کیمبرج اسکول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مقصود دیسی زبان کو فروغ دینا تھا، جس کی ایک مقامی مثال چوسر قائم کر چکا تھا۔ دوسری ماضی میں دانتے نے کی تھی۔ اس وقت تک انگریزی زبان شاعری کی زبان تو بن گئی تھی، لیکن علمی زبان کے طور پر لاطینی کو معیاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ یہ اسکول ایک طرف دیسی زبان کو لاطینی، فرانسیسی اور اطالوی اثرات سے پاک کرنے اور رائج کرنے کے در پہ تھا، تو دوسری طرف کلاسکس کو اس نے رہنما نمونے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ تھامس ولسن کی دا آرٹ آف پوئٹک بیشتر صورت میں سیسیریو اور کوئنٹیلین کو حوالہ بناتی ہے، جس میں وہ سیدھے سادے نثری اسلوب کو قائم کر دیں اور اسے رواج دینے کی طرف دوسروں کو مائل کرتا ہے، نیز جو صاف و شفاف ہونے کے علاوہ ایسے الفاظ سے مبرہ ہو جو بہت زیادہ قدیم اور نامانوس کہلاتے ہیں۔ ایک بڑے دور کے بعد بے شمار الفاظ متروک ہو چکے تھے۔ اس چیز کا اطلاق یونان ہی پر نہیں، اٹلی پر بھی ہوتا ہے۔ کلاسیکی تصنیفات کی تحقیق و تدوین۔ نشست ثانیہ میں اٹلی ادبی سرگرمیوں کا خاص مرکز تھا۔ شمالی ممالک میں ابھی تک تعلیم راہبوں کی خانقاہوں اور پادریوں کے طبقے تک محدود تھی۔ اس کے برخلاف اٹلی میں کلیسا سے وابستہ عام لوگوں کا ایسا حلقہ بھی تھا جو چرچ کی ناراضگی اور 6 صدی اور اس کے بعد بھی جاری رہنے والی جنگوں اور عمومی خرابی حالات کے باوجود قدیم ادب کی فہم و تفہیم میں خصوصاً شوق و شغف رکھتا تھا۔ سب سے پہلے قدیم متون کے اصل نسخوں کی بازیافت کی کوششیں کی گئیں۔ تاحال عربی ترجموں کے ذریعے ہی ارسطو کو سمجھا گیا تھا۔ یونانی کے ان ترجمہ شدہ متون کو لاطینی زبان میں منتقل کیا گیا، اس کے بعد ہی یورپ کی دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ اس طرح ترجمہ در ترجمہ متون میں اصل اور بنیادی متون کی روح فنا ہو گئی۔ 13ویں صدی میں ارسطو کے متون کا براہ راست یونانی سے ترجمہ ہوا، لیکن راجر بیکن نے، جو خود یونانی زبان کا ماہر تھا، لاطینی ترجموں کی کوتاہیوں پر اظہار افسوس کیا۔ نشست ثانیہ یعنی 14ویں صدی میں پڑھنے کے لائق متون کی مانگ بڑھ گئی۔ لوگ ارسطو اور دیگر کلاسکس کو ان کے صحیح متون سے آگہی حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ مخطوطات بہت کم دستیاب تھے۔ جو دستیاب تھے وہ بہت مخدوش اور بعض تو پڑھنے اور سمجھنے کے لائق بھی نہیں تھے، اور کاپی نویسوں میں صحیح نقل کرنے کی اہلیت نہ تھی۔ وہ نسخے جن پر یونانی اساتذہ نے محنت کی تھی اور جنہیں اٹلی لایا گیا تھا، وہ بھی مسخ اور تحریف شدہ تھے۔ صحیح معنوں میں کلاسیکی متون کے احیاء کا عمل پیٹرارچ اور بوکیشو سے شروع ہوتا ہے۔ دونوں نے اصل یونانی مخطوطات کی تلاش میں انتھک محنت کی۔ ان کے بعد پوپ نکولس اور پوزیو بروسیولینو کی مساعی قابل لحاظ ہیں۔ مینوول چرائسولاس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ وہ پہلا مہاجر تھا جس نے اٹلی میں استاد کی حیثیت سے عظیم خدمات انجام دی۔ اٹلی والوں کو اس نے براہ راست یونانی زبان و ادب کی تعلیم سے مستفیض کیا۔ نشاط ثانیہ میں اٹلی کا سب سے پہلا ادبی نقاد اسکیلیگر۔ یہ وہی زمانہ ہے جب اٹلی میں جولیس سیزر اسکیلیگر کے کاموں میں فن خطابت پر لکھا ہوا مقالہ، نباتات کے موضوع پر تحقیقی کاموں کا سائنسی مطالعہ اور ایک فلسفیانہ نوعیت کا رسالہ کئی اعتبار سے وقت کے حامل ہیں، اور جو اس کے قاموسی ذہن اور ہماگیر علمیت کے مظہر ہیں۔ علم و اکتساب کی روایت کو اس کا بیٹا جوزف جسٹس اسکیلیگر ایک مقدس ورثے کے طور پر جاری رکھتا ہے۔ نشاط ثانیہ میں اسے ایک عظیم اسکالر کا درجہ حاصل تھا۔ اسی نے تاریخی تنقید کی بنیاد بھی رکھی تھی اور کئی کلاسیکی متون کی بازیافت کی اور ان پر رائے زنی بھی کی۔ ایک معنی میں اس عہد میں نو کلاسی تنقید کی بنیاد پڑتی ہے، جو شروع ہوتی ہے ودا اور جے سی اسکیلیگر سے، اور جس سے نقطۂ عروج پر پہنچاتے ہیں جانسن، ڈرائیڈن اور بوالو، جو نو کلاسیکی کہلاتے ہیں۔ ودا کلاسکس کی نقالی پیروی کو فن کی بنیادی قدر سے تعبیر کرتا ہے، اور بوالو کا کہنا تھا کہ جو صداقت نہیں ہے وہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اور جو فطرت میں نہیں ہے وہ صداقت نہیں ہے، گویا فطرت ہی صداقت ہے۔ اسکیلیگر ماہر لسان تھا۔ وہ زبان کی پیدائش، اس کے مقصد، منصب اور ارتقاء کے علاوہ انسانی تکلم کو بحث کا موضوع بناتا ہے۔ شاعری کی زبان کو وہ فلسفیوں اور خطیبوں سے قطعاً مختلف قرار دیتا ہے۔ بیانیہ کے اعتبار سے مورخ اور شاعری کو ایک ہی صف میں رکھتا ہے، لیکن یہ کہہ کر الگ بھی کر دیتا ہے کہ مورخ کی ترجیح متعین صداقتوں کی جمع آوری پر ہوتی ہے، جبکہ شاعری کی صداقت میں افسانویت بھی شامل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ زبان کو آرائش و زیبائش کے طور پر بھی کام میں لاتا ہے۔ اسکیلیگر شاعری میں متخیلہ کے عمل کو مورخ کی صداقت اساس تاریخ سے ممیز کرتے ہوئے شاعر کی تخلیقی استعداد کو بیش بہا فضیلت کا نام دیتا، اور شاعر کو خالق ثانی یعنی سیکنڈری ڈائٹی سے تعبیر کرتا ہے، جسے تخلیق نو یا تخلیق مقرر کی سعادت تفویض کی گئی ہے۔ شاعر ان اشیاء کو پیکروں میں ڈھالنے کا ہنر جانتا ہے جو متخیلہ میں واقع ہوتے ہیں۔ اسکیلیگر کو ٹریجڈی کے فن کے بابت ارسطو سے اتفاق کرنے کے باوجود بعض سطحوں پر اختلاف بھی ہے۔ ہوریس کے اس تصور کی وہ تائید کرتا ہے کہ شاعری کا منصب اخلاق آموزی اور حظ آفریدی دونوں ہیں۔ ان دونوں مناصب کے حصول کے ضمن میں وہ تین خصوصیات کو شرط کے طور پر لازمی قرار دیتا ہے۔ نمبر 1 بصیرت یعنی انسائٹ، نمبر 2 تنوع یعنی ویرائٹی، نمبر 3 کشش آوری یعنی ونسمنس۔ وہ شاعر کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے فہم واضح ہو، اور گہرے غور و خوض اور قطعیت کے بعد ہی اسے تحریر کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ ہر تخلیق کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں اول تاخر استقلال کی کیفیت اور تنوع ہو، خیال اور زبان میں قاری کی توجہ کو مبذول کرنے کی قوت ہو۔ وہ اسلوب کی 3 قسمیں میں بتاتا ہے: عرفہ یعنی گرانڈ، منکسرانہ یعنی ہمبل، اور معتدل سبک رو یعنی ماڈریٹ۔ اسلوب کی عمومی خصوصیات میں وہ شستگی، ہمواری، درستی، خوش وضعی، خوش آہنگی کو شمار کرتا ہے۔ علاوہ ان کے دل آویزی، شفافیت، سبک روی، تیزی طبع، پرکاری، نفاست اور مرصع کاری کو بھی عمومیت کے ذیل میں رکھتے ہوئے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شعراء ہمیشہ انہیں نہیں آزماتے۔ جہاں اسلوب پرشکو ہوگا وہاں بلند آہنگی بھی ہوگی۔ منکسرانہ طرز اپنے سادہ پن، شفافیت اور تکلف و تصنف سے اجتناب کی صورت میں پہچانا جاتا ہے۔ معتدل اسلوب کی شناخت بے ساختگی، روانی اور برجستگی سے قائم ہوتی ہے۔
اس کے لیگر کی تاریخی معنویت اس لحاظ سے بھی ہے کہ نشاط ثانیہ میں ادبی تنقید کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ وہ ان اولین نو کلاسیکی اصول سازوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی بیشتر ذہنی قوت ماضی کی بازآوری میں وقف کر دی، ڈرامے، رضویے اور مجموعاً شاعری کے اصول بنائے اور اسلوب کی تخصیصات قائم کرنے میں بہت زیادہ توجہ دی، تاہم وہ اس کی روح کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اس کے لیگر کا تصور اسلوب اسماء صفات میں الجھ کر رہ گیا۔ بہت سی چیزیں خلط ملط ہونے کے باعث ہم کسی ایسے تصور کو قائم نہیں کر سکتے جسے اس کے لیگر کے خلق کردہ تصور کا نام دیا جا سکے۔ اتنا ضرور ہے کہ اسلوب، تلفظ اور زبان کی اسے خاص فہم تھی، اس کا ذوق بالیدہ تھا اور تھیوری سازی کی طرف اس کا خصوصی میلان تھا۔ انگلینڈ میں نشاط ثانیہ کا نمائندہ ادبی نقاد سر فلپ سڈنی۔ انگلینڈ میں سڈنی بھی نشاط ثانیہ میں کلاسیکی ادبی اصولوں کو بنیاد بناتا اور انگریزی ادب پر ان کا اطلاق کرتا ہے، پھر بھی وہ کئی اعتبار سے اپنی بصیرت کو رہنما بناتا ہے اور ذہنی کشادگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اس کی اپولوجی فار پوئٹری شاعری کے دفاع میں لکھی ہوئی تصنیف ہے، جس میں وہ بہت سی چیزیں قدیم مآخذ سے کسب کرتا، ان پر غور و فکر کرتا، ان کا تجزیہ کرتا اور پھر آزادانہ اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ انتخاب کی اسے گہری فہم تھی، اسی لیے اس نے کبھی کسی ایک مکتب فکر یا کسی ایک تصور کو شرط کے طور پر قبول نہیں کیا۔ مذہبی اور سخت گیر اخلاقی تعلیمات اور بظاہر مقطع اور درست مگر بباطن پریشان کن اور متشدد دور میں شاعری کو بے وقت کی راگنی، مقصد سے عاری، ملحدانہ تشہیر و تبلیغ کا ذریعہ سمجھنے والوں کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ اسٹیفن گاسن کی تصنیف دا اسکول آف ایویوز اسی حلقے کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا مدلل اور مفصل جواب سڈنی نے دیا اور شاعری کو فنون میں سب سے اعلیٰ درجہ تفویض کیا۔ اس نے اپنے معاصر اور پسربوں کو یہ ترغیب دی کہ ادبی تنقید کے تقاضے کیا ہیں، قدیم کی کیا اہمیت ہے، اسے کس حد تک قبول کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کی بنیادوں پر ادب کو نئے معنی مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ ایروپیگس ایک حلقہ ادب۔ اس دور میں انگریزی شاعری کی اصلاح کے مقصد سے 1579 میں ایروپیگس نام کے ایک حلقہ ادب کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی حیثیت ایک مقتدرہ کی تھی اور جو ایتھنس کے کوہ ایرس کے نام سے مشتق ہے۔ ایرس ایک اسطور تھا جس نے اپنی بیٹی کے عاشق ہیلیروتھیوس کا قتل کیا تھا۔ اسی پہاڑ پر واقع عدلیہ میں اس کے مقدمے کی کارروائی ہوئی تھی۔ یہیں اورسٹیس اور کلائیمنسٹرا کے قتل کا مقدمہ چلا تھا۔ اسی اسطوری روایت کی بنیاد پر یہاں کونسل آف اسٹیٹ قائم ہوئی۔ بعد ازاں ڈریکو اور سولون کے دستور العمل میں اس نام کا اطلاق عدلیہ کی اس تنظیم پر کیا جانے لگا جو اس پہاڑ پر قتل، امن و امان میں خلل ڈالنے والے یا دیگر بد کردار لوگوں کو سزائیں فیصل کرتی تھی۔ اسے ایک اعلیٰ سطح کی عدلیہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ برطانوی ایریوپیگس حلقہ ادب کو ایک طور پر نیم سرکاری اختیارات حاصل تھے۔ یہ حلقہ سر فلپ سڈنی، گیبریل ہاروی، اسپینسر اور ایڈورڈ ڈائر جیسے ممتاز شعراء پر مشتمل تھا۔ یہ حلقہ انگریزی شاعری میں یونانی اور لاطینی اوزان و بحور اور بالخصوص بلا قافیہ کلاسیکی 6 رکنی بحر کو رائج کرنا چاہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیز یونان و روم کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہے وہ انگریزی کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی۔ باوجود اس کے سڈنی، اسپینسر اور ڈائر نے متداول انگریزی اور انہی میں شاعری کے بہترین نمونے پیش کیے۔ بعض مقامی روایتیں ابھی بھی زنجیر پا بنی ہوئی تھیں۔ سیموئل ڈینیل نے متداول بحور میں بڑے عمدہ سونیٹ لکھے اور انگریزی نظام اور ان کے دفاع میں اے ڈیفینس آف رائم نام کی کتاب لکھی، جبکہ تھامس کیمپس نے
انگریزی اوزان میں نظمیں لکھنے کے باوجود کلاسیکی نظام اوزان کا دفاع کیا۔ تقریباً 60 برس کے بعد جب ملٹن نے قافیہ پیمائی کے خلاف آواز بلند کی تو منظرنامہ یکسر بدل گیا۔ اس نے اسے وحشی دور کی ایجاد کا نام دیا، لیکن پیراڈائز لاسٹ، پیراڈائز ریگینڈ اور ایلیگرو میں تو اس نے بلا قافیہ نظم کا اہتمام کیا۔ برخلاف ان کے لیسیڈاس اور پینسیروسو سیکنڈ کے علاوہ سونیٹ میں اس کا رخ پھر انگریزی اوزان کی طرف ہو گیا۔ اس طرح یہ نئی تحریک انگریزی شاعری پر کوئی گہرا اور مستقل اثر قائم نہیں کر سکی۔ شاعری اور ڈرامے کے خلاف محاذ آرائی۔ انگلینڈ میں ایک طرف شعر و نقد کے لیے فضا انتہائی سازگار تھی اور ایک سیکولر ماحول قائم ہو چکا تھا، لیکن دینی تطہیر پسند یعنی پیورٹنس بدستور ڈرامہ اور شاعری پر لعن طعن کرتے رہے۔ اس کی انتہائی مذموم مثال اسٹیفن گاسن نے اپنی بدنام زمانہ تصنیف دا اسکول آف ایبیوز میں پیش کی۔ اس نے اپنی کتاب میں تحقیر کے ساتھ شاعروں، گشتی سازندوں، پیشہ ور مسخروں اور اداکاروں کو خوشگوار دشنام سے تعبیر کرتے ہوئے دولت مشترکہ کے لیے مختلف کیڑوں کے لاروا کا نام دیا ہے۔ افلاطون نے شاعروں کو جھوٹا کہا تھا، لیکن گاسن نے انہیں جھوٹوں کے باپ اور تھیٹر والوں کو وہ سارق کہہ کر خطاب کیا۔ وہ یونان کی بسیار خوری، اٹلی کی اوباشی، اسپین کی غرور مندی، فرانس کی فریب کاری اور ڈچ لینڈ کی خرمستی کو مذموم قرار دیتا ہے۔ گاسن کسی ڈرامے یا نظم سے فنی تکمیل کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اسے اخلاق مند اور اخلاق آموز مرتبے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ گاسن کے یہاں بڑبولا پن اور کہیں کہیں گھٹیا پن درایا ہے، ورنہ اس کا نظریہ افلاطون ہی کی تائید کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ افلاطون گہری سنجیدگی کے ساتھ اپنے اخلاقی نقطہ نظر کی توضیح کی طرف مائل ہے، جبکہ گاسن زبان درازی اور دشنام ترازی میں تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ سر فلپ سڈنی کے کلام میں گہری متانت، ضبط و استقلال کی کیفیت ہے۔ وہ ارسطو کی مانند استدلال قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارسطوئی اور افلاطونی نظریات میں واضح اور ناواضح ٹکراؤ کی صورتیں اکثر ادبی ادوار میں ملتی ہیں، اور جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ کلاسکس سے انحراف تو کیا جا سکتا ہے، انہیں پوری طرح یا مستقل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ سر فلپ سڈنی کے یہاں بھی یہی کشمکش نظر آتی ہے۔ خلاصہ، مغرب ادب کی تاریخ میں عہد نشاط ثانیہ کو عہد ازلی کہا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ملکہ الزبتھ کا دور حکومت ہے۔ انگلینڈ میں سیاسی استحکام پیدا ہو چکا تھا، ہر طرف امن و امان تھا، مشرق سے تجارتی روابط قائم ہونے اور بحری قوت کے فروغ کے باعث انگلینڈ کے لیے اقتصادی ترقی کے اور کئی راستے کھل گئے تھے۔ کلیسائی مرکزیت کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ روم سے لا تعلقی کے بعد چرچ کا ایک سیکولر تصور ابھر آیا تھا۔ ڈرامہ، ادب اور دیگر فنون لطیفہ کے لیے فضا بہت سازگار تھی۔ شیکسپیئر، اسپینسر اور بعد ازاں ملٹن جیسے بڑے شعراء اور سر فلپ سڈنی اور بین جانسن جیسے نقادوں نے انگلینڈ میں اور اس کے دیگر نے اٹلی میں نشاط ثانیہ کو ثروت مند بنانے کی کوشش کی۔ اسی دورانیے میں کیمبرج اسکول کا قیام عمل میں آیا، جس کی نمائندگی سر جان چیک، راجر ایشم اور تھامس ولسن کرتے ہیں، جن کا اصرار مقامی زبان کے استعمال پر تھا۔ ایریوپیگس نام کا حلقہ ادب قائم ہوتا ہے، جس کے نمائندے سڈنی، ہاروی، ڈائر اور اسپینسر تھے۔ یہ حلقہ یونانی اور لاطینی بحور و اذان کو رائج کرنا چاہتا تھا۔ انگلینڈ میں چرچ نے سیکولر حیثیت اختیار کر لی تھی، لیکن تطہیر پسندوں یعنی پیورٹنس کی دشنام ترازیوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اخلاق پرست کہتے تھے اور اظہار کی آزادیاں بھی انہیں ناپسند تھیں۔ روایت پرستوں کی نمائندگی اسٹیفن گاسن کرتا ہے، جس نے شاعری کی مذمت میں دا اسکول آف ایبیوز نام کی کتاب لکھی تھی، اور سڈنی نے دا ایپولوجی آف پوئٹری کے عنوان سے دفاع کیا تھا۔ اول الذکر افلاطون کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اپنے رویوں میں وہ بے حد متشدد ہے اور شاعری کو مخرب الاخلاق کہتا ہے۔ ثانی الذکر ارسطو کے طرز استدلال کا نمائندہ ہے اور فنی تکمیل پر نظر رکھتا ہے۔
ادب کی تاریخ میں یہی دونوں نظریات اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک سبقت لے جاتا ہے اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔